الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ہم روزمرہ اپنے معمولات میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات نیکی کی بات سنتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے اور دل میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ جس پر ہم نے ہمیشہ عمل کرنا ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم نیکی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ اسپیسیفک جو کام ہوتا ہے ہم اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت ہم پر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ ساری کی ساری نیکی ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نیکی ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہماری زندگی نیکیوں والی ہوتی ہے، بعض اوقات طبیعت میں ایسی اکتاہٹ آ جاتی ہے، طبیعت اتنی متنفر ہو جاتی ہے نیکی سے یا اس نیکی والے عمل سے کہ ہم پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھتے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ مجلس نبوی سے اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے عرض کی نافق حنظلہ، حضرت میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ نے کہا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے ہیں، دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو تب ہماری کیفیت یوں ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر دل میں ہر جگہ پر یوں سمجھیے کہ ایک ایک لمحہ میں وہی نیکی رچی بسی ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں تو اپنے دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت دل میں بسا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے معاملے میں انتہائی حساس تھے، حضرت ابوبکر نے کہا جی بالکل کیفیت تو میری بھی یہی ہے، چلیں اس کا حل پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا کائنات کے سب سے بڑے محسن ہستی ان کے سامنے موجود تھی، ان سے مسئلے کا حل پوچھ لیتے تھے۔ تو یہ حضرات چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عرض کی یا رسول اللہ اس طرح ہمارا آنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ تمہارا اس طرح فکر کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت تم پر طاری رہے جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے، پھر تو راہ چلتے فرشتے بھی تمہیں نظر آئیں، فرشتے بھی تم سے مصافحہ کرے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہر وقت انسان پر وہی کیفیت طاری رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے ان واقعات کو جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کے آخر اسباب کیا ہیں؟ وہ تو صحابہ کرام تھے بطور کسر نفسی کی یہ چیزیں کہہ رہے تھے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے دنیا داری کے کاموں میں لگتے بھی تھے، تب ظہر کے وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں، ظہر کے بعد جاتے تو پھر عصر کو اللہ کے نبی کے پاس۔ لیکن ہم لوگ جن کو مہینوں پر مہینے گزر جاتے ہیں، تلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی نصیب نہیں ہوتی، بہت سے نیکی کے کام ہیں جو ہماری زندگی سے بالکل غائب ہو گئی، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک بلکہ دو مقامات پر اس طرح کی بات کی گئی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر نیکی نیکی نہیں رہتی، گناہ گناہ نہیں رہتا۔ ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس پر افسوس نہیں ہوتا، گناہ کر لیتے ہیں ہمیں اس پر افسوس نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی توفیق سے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں، پھر وہ دل صاف شفاف بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ بعد میں بھی کر لیتا ہے، پچھلے سے توبہ نہیں کی ہوتی، تو اس سیاہ نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ گناہ کرتے 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 سارا ہی دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی طبیعت نیکیوں سے متنفر رہتی ہے اور گناہوں کی طرف انسان آمادہ رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے انسان نیکیوں سے متنفر ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے طال علیہم الامد فقست قلوبہم، کہ جب امیدیں لمبی لمبی باندھ لیتا ہے انسان بڑی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے،
جب سخت دل ہو جاتا ہے تو سورۃ بقرہ کے مطابق اس کا یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، نیکی کو دیکھ کر نیکی کرنے کا جذبہ دل میں نہیں ابھرتا، اور گناہ کرنے کا انسان کا جی چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات دو چیزوں کے بارے میں اس کا دل پھر بھی جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول الامل، یعنی محبت دنیا کی اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی امیدیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں 8 سال مزید جیوں، جب 8-10 سال گزر جاتے ہیں پھر 8-10 سال مزید جیوں، اپنی عمر میں بھی اس کے اندر امیدیں جاگ اٹھتی ہیں کہ میں لمبی عمر جیوں گا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ سے زیادہ کے چکر میں رہتا ہے۔ یہی دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں یہ سبب ہے کہ نیکی کرنے کی طرف انسان کا جی نہیں چاہتا اور برائی سے انسان کا دل نہیں ہٹتا۔